اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ توکلت علی الحی الذی لا یموت افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد وما توفیقی الا باللہ۔ الفصل الاول فی الجمع بین الدلیلین او التعارض غیر المستقر اذا کان التعارض بین الخبرین تعارضا غیر مستقر یزول بالتأمل بحیث لا یود التکلم بهذا النحو علی خلاف الاسالیب المعروفۃ بین المقننین و علماء الحقوق بل کان دارجا بینہم فیقدم فیہ الجمع علی التخییر او الترجیح او التساقط وہذا هو المراد من قول الاصولیین الجمع مہما امکن اولا من الترک ومقصودهم هو الجمع المطلوب عند اہل الحقوق والقانون بحیث یود احد الدلیلین قرینۃ علی التصرف فی الآخر وہذا ما یعبر عنہ بالجمع العرفی او الجمع ما شاہد فی مقابل الجمع التبرعی۔ توجہ فرمائیے عزیزو، بحث ہماری تعارض ادلہ شرعیہ کے بارے میں تھی اور اپنے بھائیوں کو عرض کیا تھا کہ تعارض ادلہ شرعیہ کی بحث مہم ترین مسائل اصولیہ میں سے اس کو شمار کیا جاتا ہے۔ تعارض ادلہ کی بحث مہم ترین مسائل علم اصول میں سے اس کو شمار کیا جاتا ہے۔ تعارض ہے کیا؟ تعارض مصدر باب تفاعل ہے اور باب تفاعل باب مفاعلہ کی طرح طرفینی ہیں۔ تعارض ہمیشہ دو دلیلوں کے درمیان ہوتا ہے۔ تعارض ہمیشہ دو دلیلوں کے درمیان ہوتا ہے۔ تعارض اصولی یہ ہے ہر دلیل دوسری دلیل کی تکذیب کرے، یعنی یہ دلیل کہے وہ دلیل جھوٹی ہے، مولا سے صادر نہیں ہوئی ہے، دوسری دلیل بھی زبان حال سے یہ کہہ رہی ہو کہ وہ جھوٹی ہے، مولا سے صادر نہیں ہوئی ہے، اس کو کہتے ہیں تعارض۔ اور کل آپ کو عرض کیا تھا کہ تعارض جو دو دلیلوں کے درمیان ہے، کبھی کبھی یہ تعارض تأمل کرنے سے زائل ہو جاتا ہے اور دونوں دلیلوں کو جمع کر دیتے ہیں۔ کبھی کبھی یہ تعارض کیا ہے؟ دو دلیلوں کے درمیان جو آ رہا ہے یہ کبھی کبھی تأمل کرنے سے زائل ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اور کبھی کبھی کیا ہوتا ہے آقا جان؟ یہ تعارض غیر و زائل ہوتا ہے، باقی رہتا ہے۔ تعارض باقی رہتا ہے دو دلیلوں کے درمیان اور زائل نہیں ہوتا ہے۔ کیا عرض کیا ہے کہ تعارض دو دلیلوں کے درمیان کبھی زائل ہو جاتا ہے، کبھی باقی رہتا ہے۔ تو یہاں دو فصلیں بیان کریں گے۔ پہلی فصل تعارض غیر مستقر میں ہوگی، دوسری جو فصل ہوگی وہ تعارض مستقر میں ہوگی۔ تعارض غیر مستقر یعنی وہ تعارض جو دقت کرنے سے زائل ہو جائے۔ تعارض غیر مستقر کا معنی کیا ہے؟ وہ تعارض جو زائل ہو جاتا ہے۔ اس تعارض غیر مستقر کو کیا کہتے ہیں؟ جمع عرفی، یا اس کا نام ہے جمع شاہد۔ یہ تعارض غیر مستقر جو ہے نا، یہاں جمع عرفی ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ یا جمع ہے جو شاہد کے ساتھ ہے، در مقابل جمع تبرعی۔ جمع تبرعی کیا ہے؟ دو دلیلوں کو جمع کرنا بغیر شاہد کے، بغیر قرینے کے، اس کو کہتے ہیں جمع تبرعی،
ٹھیک ہے نا، دو دلیلوں کے درمیان جمع کرنا بغیر شاہد کے، بغیر قرینے کے، بغیر دلیل کے، جس کو وہ الفاظ دیگر میں کہوں جمع ہے لیکن من گھڑت جمع ہے، کوئی اس کے اوپر دلیل نہیں ہے۔ جمع عرفی یعنی جمع پر قرینہ ہو تو جمع عرفی ہے، اگر بغیر قرینے کے جمع ہو تو جمع تبرعی ہے۔ ٹھیک ہو گئی عزیزو بات؟ پس یہ جو جمع عرفی ہے، پھر اس جمع عرفی کے قواعد کیا ہیں، کیسے جمع عرفی کرتے ہیں، وہ انشاءاللہ پھر بعد میں وہ بتاتے ہیں۔ التخصص، الورود، الحکومت، التخصیص، تقدیم الاظہر علی الظاہر، یہ 5 قاعدے جو ہیں نا جمع عرفی کے لیے ہیں۔ یہ قواعد تخصص، ورود، حکومت، تخصیص، تقدیم الاظہر علی الظاہر، یہ 5 جو ہیں نا یہ قواعد جمع عرفی ہیں۔ ٹھیک ہے، پھر انشاءاللہ ان کو پڑھتے ہیں۔ تو بھلا میں نے کیا عرض کیا ہے اپنے بھائیوں کو کہ آج بحث کس میں ہو رہی ہے؟ آج بحث تعارض غیر مستقر میں ہونا چاہتی ہے۔ تعارض غیر مستقر کیا ہوتا ہے؟ وہ تعارض ہے جو تأمل کرنے سے کیا ہو جائے؟ زائل ہو جاتا ہے۔ جو تأمل کرنے سے، دقت کرنے سے تعارض جو ہے وہ زائل ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، اور جو ہے جب جمع کرتے ہیں دو دلیلوں کو تو اس کو تعبیر کیا جاتا ہے جمع عرفی، یا کہتے ہیں جمع مع شاہد۔ جمع عرفی کے مقابلے میں جمع تبرعی ہے، جو 2 دلیلوں کو جمع کریں لیکن بغیر قرینے کے جمع کریں۔ تو جمع عرفی کے جو قواعد بتائے ہیں، ضوابط انہوں نے بتائے ہیں، وہ یہ ہیں: تخصص، ورود، حکومت، تخصیص، تقدیم الاظہر علی الظاہر۔ ٹھیک ہو گئی بات؟ جی بسم اللہ، یہ یہاں تک لے آتا ہوں، پھر آگے ان کی وضاحت کروں گا کہ تخصص کیا ہے، ورود کیا ہے، حکومت کیا ہے، تخصیص کیا ہے، تقدیم الاظہر علی الظاہر سے کیا مراد ہے، پھر آگے ان کی وضاحت آتی جائے گی۔ توجہ فرما رہے ہو؟ بسم اللہ توکلت علی اللہ۔ الفصل الاول فی الجمع بین الدلیلین او تعارض غیر المستقر۔ الفصل الاول فی الجمع بین الدلیلین او التعارض غیر المستقر۔ پہلی فصل جمع بین دلیلین یا تعارض غیر مستقر کے بارے میں ہے۔ اذا کان التعارض بین الخبرین تعارضا غیر مستقر یزول بالتأمل بحیث لا یود التکلم بهذا النحو علی خلاف الاسالیب المعروفۃ بین المقننین وعلماء الحقوق بل کان دارجا بینہم۔ جب تعارض بین الخبرین تعارض غیر مستقر ہو، جب تعارض 2 خبروں کے درمیان تعارض غیر مستقر ہو، یزول بالتأمل، تأمل کرنے سے وہ زائل ہو جائے، اس حیثیت کے ساتھ لا یود التکلم بهذا النحو ولا خلاف الاسالیب المعروفۃ بین المقننین وعلماء الحقوق، اس حیثیت کے ساتھ کہ لا یود التکلم بهذا النحو، اس قسم کا تکلم قانون گزار اور علماء حقوق کے خلاف تکلم شمار نہ کیا جائے۔ دوبارہ کا جان، اذا کان التعارض بین الخبرین تعارضا غیر مستقر، جب تعارض 2 خبروں کے درمیان تعارض غیر مستقر ہو، یزول بالتأمل، تأمل کرنے سے کیا ہو جاتا ہے؟ زائل ہو جاتا ہے۔ بحیث لا یعد التکلم بهذا النحو علی خلاف الاسالیب المعروفۃ بین المقننین وعلماء الحقوق، بلکہ
اس طرح کے تکلم کو قانون گزار اور علماء حقوق کے روش کے خلاف شمار نہ کیا جائے، بل کان دارجن بینہم بین المقننین، بلکہ یہ مقننین علماء حقوق اور قانون گزاروں کے درمیان کیا ہو، دارجن درج ہو، فَيُقَدَّمُ فِيهِ الْجَمُّ عَلَى التَّخْيِيرِ او الترجیح او التساقط، پس جم یعنی جامع بین الدلیلین، الجمع یعنی جم بین الدلیلین جو ہے اس کو مقدم کیا جاتا ہے تخییر پر یا ترجیح پر یا تساقط پر۔ وَهَذَا هُوَ الْمُرَادُ مِنْ قَوْلِ الْأُصُولِيِّينَ، اور یہی مراد ہے اصولیوں کے قول کی، الجمع مہما امکن اولا من الترک، جمع کرنا جیسے بھی ہو وہ بہتر ہے، چھوڑ دینے سے جمع کرنا بہتر ہے۔ وَمَقْصُودُهُمْ هُوَ الْجَمْعُ الْمَطْلُوبُ عِنْدَ أَهْلِ الْحُقُوقِ وَالْقَانُونِ بِحَيْثُ يُوَدُّ أَحَدُ الدَّلِيلَيْنِ قَرِينَةً عَلَى التَّصَرُّفِ فِي الْآخَرِ هُوَ الْجَمْعُ الْمَطْلُوبُ، الجمع مہما امکن اولا من الترک، ومقصودہم هو الجمع المطلوب عند اہل الحقوق والقانون، ومقصودہم اور ان کی مقصود کیا ہے، جمع مطلوب ہے عند اہل الحقوق والقانون، اہل حقوق اور قانون کی نظر میں، بحیث یود احد الدلیلین قرینۃ علی التصرف فی الآخر، اس حیثیت کے ساتھ کہ دو دلیلوں میں سے ایک کو قرینہ شمار کیا جائے دوسری پر تصرف کرنے میں۔ وَهَذَا مَا يُعَبَّرُ عَنْهُ بِالْجَمْعِ الْعُرْفِي، اس کو تعبیر کیا جاتا ہے جمع عرفی سے، او الجمع مع الشاہد فی مقابل الجمع التبرعی، یا جمع شاہد ہے در مقابل جمع تبرعی کے، الذی یجمع بین الدلیلین بلا شاہد ولا وقرینۃ، وہ جو دو دلیلوں کو جمع کیا جاتا ہے بغیر شاہد کے اور بغیر قرینے کے۔ وَلِأَجْلِ ذَلِكَ يَكُونُ الْجَمْعُ الْأَوَّلُ مَقْبُولًا وَالْآخَرُ مَرْفُوضًا، اس لیے پہلی جمع جو ہے نا وہ جمع عرفی، اس کو جمع مقبول کہتے ہیں۔ یکون الجمع الاول مقبولا، پہلی جمع مقبول ہے، والآخر مرفوضا، اور جو دوسری ہے وہ غیر قبول ہے۔ وقد بذل الاصولیون جہودهم فی اعطاء ضوابط الجمع المقبول وحصروها فی العناوین التالیۃ، اصولیوں نے اپنی کوشش کو بذل کیا ہے فی اعطاء ضوابط الجمع المقبول، جمع مقبول یعنی جمع عرفی کے ضوابط کو عطا کرنے میں اصولیوں نے اپنی کوشش خرچ کی ہے۔ وحصروها فی العناوین التالیہ، ان ضوابط کو اصولیوں نے حصر کیا ہے فی العناوین التالیہ، نیچے والے عناوین میں۔ وہ کیا ہے نیچے والے عناوین؟ التخصص سے الورود الحکومت، التخصیص تقدیم الاظہر علی الظاہر، وإلیک تعریف تلک العناوین۔ تخصص، ورود، حکومت، تخصیص، تقدیم اظہر علی الظاہر، وإلیک تعریف تلک العناوین، اور آپ کے لیے ان عناوین کی کیا ہیں؟ تعریف، آپ کے لیے ان عناوین کی تعریف ہیں۔ پہلے جناب بتاؤ تخصص کیا ہے؟ تخصص جو ہے دو دلیلوں میں سے ایک دلیل کے موضوع کو دوسری دلیل کے موضوع سے خارج کرنا ہے۔ ہو خروج موضوع دلیلین عن موضوع دلیل الآخر حقیقتاً، ایک دلیل کا موضوع دوسری دلیل کے موضوع سے حقیقتاً خارج ہو تو اس کو تخصص کہتے ہیں۔ دو دلیلوں میں سے ایک دلیل کا موضوع دوسری دلیل کے موضوع سے حقیقتاً خارج ہو، دو دلیلوں میں سے ایک دلیل کا موضوع دوسری دلیل کے موضوع سے حقیقتاً خارج ہو تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ تخصص، اس کو تخصص کہتے ہیں۔ دو دلیلوں میں ایک کا موضوع دوسری دلیل کے موضوع سے ہی خارج ہو حقیقتاً
یہ تخصص کہلاتا ہے۔ اور دوسرا جناب علی ورود ہے۔ ورود کیا ہوتا ہے؟ دو دلیلوں میں سے ایک دلیل دوسری دلیل کے موضوع کو اٹھا لے، حقیقتاً دو دلیلوں میں سے، ٹھیک ہے، احد الدلیلین، دو دلیلوں میں سے ایک جو ہے وہ دوسری دلیل کے موضوع کو اٹھا لے لیکن شارع کی مدد سے۔ ورود کیا ہے؟ ایک دلیل دوسری دلیل کے موضوع کو ہی ختم کر دے حقیقتاً، لیکن شارع کی مدد سے ختم کرے، اس کو کہتے ہیں ورود۔ دو دلیلوں میں ایک دلیل دوسری دلیل کے موضوع کو اٹھا کے پھینک دے، ختم کر دے حقیقتاً، لیکن بے توسط شارع، بے عنایت شارع، ٹھیک ہے یا نہیں؟ جیسے جناب علی امارہ مقدم ہے اصول عملیہ پر، توجہ فرما رہے ہیں، یہ جو امارہ ہے یہ وارد ہے اصول عملیہ پر۔ امارہ آ کر اصول عملیہ کے موضوع کو ہی کیا کر دیتی ہے آقا جان؟ ختم کر دیتی ہے۔ اصول عملیہ جہاں جاری ہو رہی ہوتی ہیں، جب یہ امارہ یا دلیل آتی ہے تو یہ اصول عملیہ کے اوپر وارد ہوتی ہے اور ان کے موضوع کو ہی کیا کر دیتی ہے؟ ختم کر دیتی ہے، ٹھیک ہے، توجہ فرمائیے۔ التخصص هو خروج موضوع احد الدلیلین عن موضوع دلیل الاخر حقیقتاً و تکویناً۔ تخصص جو ہے ہو خروج موضوع احد الدلیلین، دو دلیلوں میں ایک جو ہے وہ دوسری دلیل کے موضوع کو کیا کر دیا گا جان؟ ہوا خروج موضوع احد الدلیلین عن موضوع دلیل الاخر حقیقتاً، دو دلیلوں میں سے ایک کا موضوع خارج ہو دوسری دلیل کے موضوع سے حقیقتاً۔ احد الدلیلین، دو دلیلوں میں سے ایک کا موضوع خارج ہو دوسری دلیل کے موضوع سے حقیقتاً و تکویناً، کقولنا الخمر حرام والخل حلال فالمحمولان وان کانا متنافیان، ایک حرام ہے دوسرا حلال ہے، محمولان اگرچہ متنافی ہیں، ولکن التنافیہ بینہما بدوی یزول بالنظر الی تغایر الموضوعین، لیکن تنافی ان کے درمیان بدوی ہے، یزول بالنظر الی تغایر الموضوعین، موضوعین کے تغایر سے وہ کیا ہو جاتی ہے؟ زائل ہو جاتی ہے۔ یزول بالنظر الی تغایر الموضوعین ولکن التنافی بینہما بدوی، لیکن تنافی ان دو کے درمیان بدوی ہے، یزول بالنظر الی تغایر الموضوعین، اور وہ تنافی زائل ہو جاتی ہے دو موضوع تغایر موضوع کی طرف نظر کرنے سے، کیونکہ ایک کا موضوع خمر ہے دوسرے کا خل ہے۔ الورود هو رفع احد الدلیلین موضوع والدلیل الاخر حقیقتاً، ورود کیا ہے؟ دو دلیلوں میں ایک دوسری دلیل کے موضوع کو اٹھا دے حقیقتاً، لیکن بے عنایت من الشارع، لیکن شارع کی مدد سے، شارع کے توسط سے، بحیث لولا ہو لما کان لہ ھذا الشان، بحیث لولا ہو اگر شارع نہ ہوتا، لما کان لہ ھذا الشان تو اس دلیل کی لہو ھذا الشان یہ شان نہیں تھی۔ کون سی شان؟ موضوع کو اٹھانا۔ بحیث لولا ہو، لولا عنایت شارع، لما کان لہو ھذا الشان ہو تو اس دلیل کی یہ شان کیا جان نہیں تھی، موضوع کا اٹھانا۔ قد تقدم الامارۃ علی الاصول الامریۃ، جیسے امارہ مقدم ہے اصول عملیہ پر، فإن لكل من الاصول العملیۃ موضوعا خاصا، ہر ایک اصول عملیہ کا کیا ہے؟ موضوع خاص ہے۔ فإن لكل من الاصول العملیۃ موضوعا خاصا، ہر ایک اصول عملیہ کا، ٹھیک ہے یا نہیں؟ کل فإن لكل من الاصول العملیۃ موضوعا خاصا، ہر ایک اصول عملیہ کا موضوع خاص ہے۔ فالامارۃ بعد ثبوت حجیتها بالادلۃ القطعیۃ ترفع موضوع تلک الاصول العامۃ، پس امارہ جو ہے حجت کے ثابت ہونے کے بعد ادلہ قطعیہ کے ذریعے سے، پس امارہ بعد ثبوت حجیتها، حجت کے ثابت ہونے کے بعد ادلہ قطعیہ کے ذریعے سے، ترفع موضوع تلک الاصول، ان اصول عملیہ کے موضوع کو کیا کرتی ہے؟ اٹھا لیتی ہے۔ مثلا موضوع البراءۃ العقلیہ ہو عدم البیان،
موضوع براءت عقلیہ کیا ہے؟ عدم البیان ہے، وہو موضوع الاشتغال ہوا احتمال العقاب، موضوع اشتغال کیا ہے؟ احتمال عقاب ہے، و موضوع التقریر ہوا عدم المرجع، موضوع تقریر عدم مرجع ہے۔ فاذا قامت دلیل القطعی علی حجیت الامارۃ ارتفع بذلک الموضوع الاصل، جب دلیل قطعی امارہ کی حجت پر آئی، ٹھیک ہے نا، ارتفع بذلک موضوع الاصل، تو اس سے اصل کا موضوع ارتفاع اٹھ گیا، فتکون الامارۃ بیانا لمورد شک فی اصل البراءۃ، پس امارہ بیان ہے در مورد شک کے اصل براءت میں، شک کے مورد میں امارہ بیان ہے، ورافعا لاحتمال العقاب فی اصالت الاشتغال، اصالت اشتغال میں عقاب کے احتمال کو کیا کرتی ہے؟ رافعاً، یہ امارہ رافعاً لاحتمال العقاب، امارہ رافع احتمال عقاب اصالت اشتغال میں، و مرجعاً لاحد الطرفین علی الآخر، اور امارہ مرجع ہے، ٹھیک ہے، لاحد الطرفین علی الآخر، دو طرفوں میں سے ایک کو کیا کرتی ہے؟ ترجیح دیتی ہے، فی اصالت تخییر، کل ذالک بفضل جعل الشارع الحجیت للامارہ، یہ ہر ایک چیز شارع کے فضل سے ہے، الحجیت للامارہ، کہ اس نے امارہ کو حجت قرار دیا ہے، وبذالک یظہر ورود الامارۃ علی اصالت الطہارۃ والحلیۃ، اس سے ظاہر ہوا کہ امارہ وارد ہے دو اصل، اصالت و طہارت اور حلیت پر امارہ وارد ہے، کیوں؟ لأنہما مویات بعدم العلم، لأنہما، یہ اصالت و طہارت اور اصالت الحلیت کی غایت عدم علم ہے، والمراد منہ والحجت شرعیہ، والمراد منہ، علم سے مراد حجت شرعیہ ہے، فالامارۃ بما ان حجت شرعیہ دالۃ علی حصول الغایت، امارہ حجت شرعیہ دلالت کرتی ہے حصول غایت پر، کہ غایت حاصل ہو گئی ہے، فی قولہ، اس قول میں، کل شیء طاہر حتی تعلم انہ قذر، ہر چیز پاک ہے حتیٰ کہ علم ہو جائے کہ وہ قذر و نجس ہے، او قولہ کل شیء حلال حتی تعلم انہ حرام، ہر چیز حلال ہے حتیٰ کہ علم ہو جائے کہ وہ حرام ہے، اور امارہ جو ہے وہ علم ہے، امارہ کیا ہے؟ حجت شرعیہ ہے اور وہ علم ہے۔ ٹھیک ہوگی بات عزیزو؟ موفق مؤید رہو، سلامت رہو عزیزو بھائیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔